الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الذكر ما يخفي وإن خير الرزق ما يكفي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 16ویں پارے سورہ مریم کی 3 آیات تلاوت کی ہیں اور ایک جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تلاوت کیا ہے. اس کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے. فرمایا کاف ہا یا عین صاد. یہ حروف مقطعات ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے معانی نہیں ملے اور نہیں بتائے گئے. بس بعض مفسرین کا یہ رجحان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی طرف اشارہ ہوتا ہے ان حروف مقطعات میں. فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ کے رب کی مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام کے اوپر جو کی اور ان کا واقعہ اور قصہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. اذ نادى ربه نداء خفیا. انہوں نے اپنے رب سے خفیہ انداز میں ایک خاص دعا مانگی ہے. قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اے میرے رب میری اولاد نہیں ہے اور جو میرے رشتہ دار ہیں مجھے اتنے قابل نظر نہیں آتے کہ میری وراثت نبوت کے وہ اہل ہوں اور دعوت و تبلیغ کا وہ کام صحیح طور پر ادا کر سکیں. میں چاہتا ہوں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے بیٹا عطا کر دے. لیکن ساتھ گزارش یہ ہے وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرٌ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا. کہ میری بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے اور کافی بوڑھی اور میں بھی بالکل بوڑھا ہو چکا ہوں. لیکن وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. میں نے جب بھی اے میرے رب آپ سے دعا مانگی ہے تو نامراد نہیں ہوا ہوں. آج بھی یہی امید ہے
کہ آپ سے دعا مانگ رہا ہوں بیٹے کے بارے میں، تو امید ہے نامراد نہیں واپس جاؤں گا۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ مزید اپنی عاجزی کا اظہار کیا، ہڈیاں بالکل کھوکھلی ہو گئی ہیں، لڑکھڑا رہی ہیں، ان کا زور ختم ہو چکا ہے، اور میری سفیدی بہت زیادہ تیز ہو چکی ہے۔ آگ سے تشبیہ دی ہے، واشتعل الرأس شیبا، یعنی اتنی سفیدی ہو چکی ہے کہ اس میں اب ایک بال بھی کالا نہیں رہا۔ سفیدی کی ابتدا میں سفیدی اتنی تیز نہیں ہوتی، جب بڑھاپا زیادہ ہو جائے تو سفیدی بہت تیز ہوتی ہے۔ لیکن ولم اکم بدعائک رب شقیا، آپ سے مانگتے ہوئے مایوس نہیں ہوں، آپ سے امید ہے اور مایوس نہیں ہوں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، آپ کا فرمان ہے ان خیر الذکر ما یخفی، ذکر و اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر وہ ہے جو خفیہ ہو، دل میں ہو، زیادہ اونچی آواز کے ساتھ نہ ہو، بہترین ذکر۔ ہاں کہیں اونچا بھی ذکر ہو جائے، کسی کو تکلیف نہ ہو، جائز ہے، بہتر ما یکفی۔ وَإِنَّ خَيْرَ الرِّزْقِ مَا يَكْفِي، اور بہترین رزق وہ ہے جو ضرورت کے لحاظ سے کافی ہو، کہ بہت زیادہ رزق جمع کرنے میں تھکاوٹ بھی زیادہ ہوگی، پھر سنبھالنے کے بھی مسائل ہیں، اور پھر اس کے خرچ کرنے کے اوپر حساب بھی دینا ہوگا۔ دنیا ایک عارضی پیریڈ ہے، اس میں اتنا رزق ہو کہ اللہ کے علاوہ انسان کسی کا محتاج نہ ہو، ضرورت پوری ہوتی رہے، یہ بہترین رزق ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ ان کا شجرہ نسب حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ بیت المقدس، فلسطین، شام، یہی علاقہ ان کا بھی دعوت و تبلیغ کرنے کا اللہ نے مقرر کیا تھا، اور یہیں پر ہی ان کی تدفین بھی ہوئی ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ حضرت یحییٰ جو حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جن کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ جمعے پہ کریں گے، شہید ابن و شہید ہیں، کہ بیٹا بھی شہید ہے اور باپ بھی شہید ہوا ہے۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے بیٹے، ان کو شہید کرنے والے بھی ان کے اپنے ہی ہیں، یعنی بنی اسرائیل، یہود ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے دور میں دعوت و تبلیغ کا کام خوب کیا، اور یہ ان پیغمبروں میں سے ہیں جنہوں نے اپنا کوئی روزگار مقرر کیا ہوا تھا کہ اس کاروبار سے جو آمدن آتی رہے گی تو گھر کا گزارا کریں گے، اور پھر فارغ وقت میں آسانی سے تبلیغ کا کام کریں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ بھی تورات کتاب کی تبلیغ کرنے والے پیغمبر ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کان زکریا علیہ السلام نجارا، کہ حضرت زکریا علیہ السلام نجار تھے، لکڑی کا کام کرنے والے تھے، دروازے بنانا، کھڑکیاں بنانا، لکڑی کا کام کرنا۔
جتنے انسانی ضرورت کے زندگی کے پیشے ہیں، لکڑی کا ہو، موچی کا ہو، درزی کا ہو، عمارت بنانے کا ہو، فلاں فلاں ہو، یہ تمام پیشے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا کیے تھے۔ کسی کو درزی کا شعبہ خاص عطا کیا، کسی کو عمارت بنانے کا خاص عطا کیا، کسی کو زرع بنانے کا عطا کیا، اور ان کو لکڑ کے لحاظ سے یہ شعبہ عطا کیا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی میں آپ نے اپنے کپڑوں کو بھی سلائی کیا ہے جب پھٹ گئے ہیں، جوتا بھی درست کیا ہے، بکری کا دودھ بھی نکالا ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ بلاک کو اٹھا رہے تھے تو ایک صحابی آگے بڑا آپ سے وہ بلاک اور وہ پتھر اٹھانے کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی باری کا انتظار کرو، اپنی باری پہ جاؤ، اپنا پتھر لے کے آؤ، یہ تو میرا ہے۔ جہاد میں شرکت یا دوسری، یہ تمام شعبے جو انسانی ضرورت کے ساتھ متعلق ہیں، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ یہ جہاں دوستو اغیار نے یہ ظلم کیا ہے، دشمنان اسلام نے، جہاں اسلامی ثقافت اور اقدار پر جہاں تیر چلائے، وہاں انہوں نے اس بات پر بھی تیر چلائے ہیں کہ جو ہنرمند لوگ ہیں ان کو کمی قرار دیا گیا ہے۔ یہ انگریز کی چال ہے، ان کو کمی قرار دیا گیا ہے، یہ غلط بات ہے۔ وہ انسانی شعبے کے اسی کے وہ افراد ہیں۔ اللہ نے ایک نظام چلانا ہے، کسی کو کس شعبے کے ساتھ دلچسپی لگا دی، کسی کو کس شعبے کے ساتھ دلچسپی لگا دی، اور یہ پوری دنیا کا یہ سسٹم اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ اگر سارے ہی ایک طرف لگ جائیں تو دوسرا نظام زندگی معطل ہو کے رہ جائے گا۔ یہ نظام زندگی کو چلانے کے لیے ہے۔ ایسے واقعات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بہت ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ہاتھ ملاتے وقت آپ سے بوسہ لیا، صحابہ نے بوسہ لیا۔ ایسے واقعات بھی ملتے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم آئے، بات کرنے کا جو طریقہ شروع کیا ہے، استعمال کیا، ابی و امی فدا، اللہ کے رسول میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان ہوں۔ لیکن اس کے برعکس ایک ایک واقعہ ہے، ایک ایک واقعہ ہے۔ پتھر میں کام کرنے والا ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کیا تو ہاتھ سخت تھے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے، آپ کے ہاتھ اتنے سخت ہیں؟ تو اس نے عرض کیا کہ حضرت میں پتھر بناتا ہوں، پھر لوگ مجھ سے خریدتے ہیں پتھر، تو اس لیے سخت ہیں۔ آپ نے اس کے ہاتھ پہ بوسہ لیا کہ رزق حلال میں بہت برکت ہے، اور اللہ کو بہت پسند ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی کر کے کھاتا ہو۔ اسی طریقے سے ابی و امی فدا کا بھی خاص صحابی کے ساتھ ایک لمبا واقعہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ بہرحال تو بات یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام لکڑ کا کام کرتے تھے، اور تھوڑا سا کر کے جتنا گزارا ہوتا تھا، پھر اس کے مطابق اپنی دعوت و تبلیغ میں، ذکر و اذکار میں، عبادت میں لگ جاتے تھے۔ یکسوئی عبادت کے لیے ضروری ہے، اور یکسوئی معاش و معیشت سے بھی، دشمنان سے بھی، عافیت جس کو کہتے ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے نا، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ عافیت عطا کر، عافیت ظاہری بھی، عافیت روحانی بھی، یعنی جو چیز عبادت کے لحاظ سے مخل بنے وہ عافیت کو فوت کر رہی ہے، ان میں معاش و معیشت بھی ہے۔ تو یہ تھوڑی سی ضرورت کے لحاظ سے نصیب ہو جائے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ جو استعمال ہو جائے وہ تو اس کا حساب نہیں ہے۔ جو مہمان کھا گئے، یا اللہ کے نام پہ دے دیا یا خود استعمال کیا، اس کا حساب نہیں ہے، اور دوسرے کا پھر حساب ہوگا
اتنا جمع کیا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، کیا کیا تھا، اتنا کیسے کیوں اتنا جمع کیا ہے، کن اسباب سے جمع کیا ہے؟ جائز تو ہے، لیکن پھر جس کے پاس جتنی نعمت زیادہ اس کے اوپر امتحان اتنا زیادہ، پھر حساب و کتاب اتنا زیادہ ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الغرم بالغنم، فائدہ مشقت کے مطابق، نقصان فائدے کے مطابق، فائدہ مشقت کے بعد نقصان فائدے کے مطابق، جس کا جتنا وہ ہوگا اس کے لحاظ سے ہو۔ تو فرمایا کافھا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اے میرے آخری حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم، اپنی جماعت کے سامنے میرے ایک پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ بھی لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ یہ دو پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دعا کے بعد آخری زمانے میں اولاد عطا کی ہے۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ایک حضرت زکریا علیہ السلام ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی اور حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں بہنیں ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو نبوت عطا کی اور اس شعبے میں یہ مصروف رہے، تو حضرت مریم کی امی نے منت مانی ہوئی تھی، جو انشاءاللہ بعد میں بات آئے گی۔ خلاصہ یہ کہ اللہ نے بیٹی عطا کی، اس کی پرورش کے بارے میں اختلاف ہوا۔ بہرحال حضرت زکریا علیہ السلام کو مل گئی اور ایک خاص انداز میں ان کی پرورش ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس پریشانی میں تو تھے کہ میرے اولاد نہیں ہے، اور یہ بعد میں جو میرے وارث نظر آ رہے ہیں یہ کیا کریں گے، کس طریقے سے دعوت و تبلیغ کریں گے، کہیں تحریف ہی نہ کر دیں۔ اس وقت تو تحریف کا رواج تھا۔ اللہ کا نظام ہے دوستو، بعض دفعہ کسی شخص سے کوئی ایسی صورت اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں کہ انسان کے اندر بیداری کی کیفیت جو ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے اور انسان متوجہ الی اللہ ہو جاتا ہے۔ قرآن نے تیسرے بارے میں بتایا ہے کہ جب عبادت سے فارغ ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس گئے، دروازے تو بند تھے۔ اس زمانے میں بھی بنی اسرائیلی یہودی آپس میں لڑتے رہتے تھے، بیت المقدس کے دروازے بند کرنے کھولنے، کوئی کہتا چابی میرے پاس، کوئی تیرے پاس، دروازے بند تھے۔ کہ اندر جا کے جب حضرت مریم سے حال احوال پوچھتے ہیں تو پھل پاتے ہیں سردیوں کے زمانے کے، موسم گرمیوں کا تھا۔ حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، یہ کہاں سے آئے؟ حضرت مریم نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے عطا کیے ہیں، اور اللہ جسے چاہے جتنا دے بغیر حساب کے دے سکتا ہے۔ یہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام کے دل پہ ایک خاص اللہ کی طرف سے نورانیت منکشف ہوئی۔ کہا کہ جو رب حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، غیبانہ شکل میں دروازے بھی بند ہیں، تو وہ بغیر موسم کے اپنے پیغمبر زکریا کو بیٹا بھی عطا کر سکتا ہے۔ یہاں پہ دعا کی۔ یہاں اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سارے عبرت کی، نصیحت کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی زندگی کے موڑ میں، کسی لمحے
کسی حالت میں اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو 90 سال کی عمر ہے اور بیٹا مانگا جا رہا ہے، اور ساتھ کہہ بھی رہے ہیں دعا میں، ساتھ یہ جملہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ جب بھی دعا مانگی ہے نامراد نہیں ہوا ہوں، آج بھی امید رکھتا ہوں کہ بامراد واپس لوٹوں گا۔ اور دوسری بات عقیدے کے اعتبار سے اس سے اونچی ہے کہ بیٹا مانگا جا رہا ہے، بس 70-80 سال نہیں مانگا، یہ بھی تو اللہ کی طرف سے یوں ہی اذن ہوگا۔ اب فکر پیدا ہوئی تو کس بات کی فکر پیدا ہوئی؟ یہ نصیحت کی بات ہے جو ہمارے لیے ہے۔ کوٹھیاں، بینک بیلنس، کاروبار، فیکٹریاں، یہ تو کچھ تھا ہی نہیں کہ میں چلا جاؤں گا تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ وہ تو تھوڑا سا کماتے تھے بس خرچ ہو جاتا تھا۔ یہاں اپنی وراثت کے ضائع ہونے کا خطرہ لاحق ہوا۔ وَوَرِثَهُ مِنْ آلِ یعقوب، ساتھ یہ کہا ورثنی وَوَرِثَهُ مِنْ آلِ یعقوب، مجھے بیٹا عطا کر اور میری وراثت کو حاصل کرے، آل یعقوب کی وراثت کو پائے۔ یہاں وراثت سے نبوت کی وراثت ہے، یہاں وراثت سے دعوت و تبلیغ کی وراثت ہے، وراثت سے علم انبیاء کی وراثت مراد ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، کہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں علماء، اور انبیاء کی وراثت یہ درہم و دنانیر نہیں ہے، بل یورثوا العلم، یہ علم کی وراثت چھوڑتے ہیں، بس جو جتنا حاصل کر لے۔ انبیاء علیہ السلام کے علوم میں سے جو جتنا حاصل کر لے وہ وراثت اتنی اس نے حاصل کر لی ہے۔ اب آل یعقوب تو صدیاں ہو گئی ہیں، وہ پہلے گزرے ہیں، اس کے بعد کتنے انبیاء آئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں بیٹا دے دے، میرا وارث بنے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا وارث بنے۔ کیوں؟ یعقوب علیہ السلام نے جو مال و متاع چھوڑا تھا وہ پڑا ہوا تھا ابھی تک، ان کو وراثت میں ملنا تھا، ان کے کوئی نہیں عصبات تھے وارث۔ وراثت یہاں علوم نبوت مراد ہے، انبیاء کی وراثت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، لا نورث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا وہ صدقہ، ہماری وراثت نہیں ہوتی، ہم جو بھی چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے اس بات کو بہت محل آراء اور معرکہ جھگڑا فساد بنایا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت نہیں دی گئی جی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا فلاں کو فلاں کو۔ حدیث ثقہ امام بخاری نے نقل کی کہ ہماری وراثت نہیں ہوتی، جو ہو وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اب نبی کے فرمان کے مطابق عمل کیا جائے یا لوگوں کے غلغوغا کے مطابق عمل کیا جائے۔ تو یہاں پر جو وراثت کی فکر لاحق ہوئی کہ یہ ضائع ہو جائے گی میری وراثت، جو اللہ نے مجھے علوم عطا کیے ہیں، جو نبوت عطا کی ہے، جو میں دعوت و تبلیغ کرتا ہوں، میرے بعد کوئی ایسا رشتہ داروں میں نظر نہیں آتا کہ جو یہ کام کرے گا، اللہ اس لیے مجھے وارث عطا کر۔ اور نیک بیٹے، نیک والد کو اپنی اولاد کے بارے میں اسی طرح کی فکر رہنی چاہیے۔ دوستو، ہم لقمان حکیم رضی اللہ عنہ کی بات کریں گے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا وصیت کی، قرآن نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، پتہ چل جاتا ہے، عام نیک شخص کو پتہ چل جاتا ہے، تو انبیاء کو تو پوچھا جاتا ہے، انبیاء علیہ السلام سے تو فرشتہ آ کر پوچھتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں روح قبض کریں تو اللہ آپ کو بلاتے ہیں، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ اب جب جا رہے ہیں دنیا سے حضرت یعقوب علیہ السلام، تو اپنے بچوں کو بلا کے پوچھا ہے کہ کیا کرو گے میرے بعد،
کیا کام ہے تمہارا؟ کس کو اپنا معبود مانو گے؟ فکر کیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کہیں بے دین نہ ہو جائے، اس چیز کی، یہ وراثت کی۔ فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب۔ اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو بلا رہے ہیں، مشورے کے لیے قریب لا رہے ہیں، ادھر موت کے فرشتے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کو دوستو اگر اپنی اولاد کے بارے میں فکر ہے تو ایک فکر ہے، پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بچے بتاؤ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد کس کو اپنا معبود مانو گے؟ اولاد بھی تو یعقوب کی ہے، یہ مصر کا علاقہ ہے دوستو، انہیں کا بیٹا اس وقت وزیر اعظم اور صدر بھی ہے، ان کی ریل پیل ہے، عزت والے بھی ہیں، احترام کرنے والے بھی ہیں، پروٹوکول والے بھی ہیں، خزانوں کی چابیاں بھی انہی کے پاس ہیں، چلتے پھرتے لوگ ہزاروں، سلام عقیدت کا سلام کرنے والے بھی ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر کو مصر کی حکومت کی فکر نہیں کہ میری اولاد سے کوئی مصر کی حکومت چھین نہ لے، بس فکر ہے تو اس حکومت کی جو اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا کی ہے، وہ نبوت کی حکومت، وہ علوم نبوت اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور عبادت کرنا، یہ فکر۔ یہاں پر بھی حضرت زکریا علیہ السلام کو جو فکر لاحق ہوئی کہ میں جب چلا جاؤں بوڑھا ہوں تو یہ جو میں واعظ و نصیحت لوگوں کو کر رہا ہوں، یہ بعد کے جو رشتہ دار نظر آتے ہیں یہ اتنے مخلص نہیں ہیں۔ تیسری بات اس سے اہم ہے، بیٹا انسانی ضرورت ہے، انبیاء علیہ السلام بھی اس کے محتاج ہیں۔ اللہ کے لیے بیٹے کی نسبت کفر ہے، بہت بڑا شرک ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے، اس کو کوئی محتاجی نہیں ہے، اس پہ تو بڑھاپا نہیں ہے، زوال نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، اور انسان کے لیے اولاد کا نہ ہونا یہ عیب ہے، اس کی ضرورت ہے۔ پہلے نہیں مانگا، قوا کمزور نہیں تھے، مضبوط تھے، چل پھر رہے تھے، سب نظام ہو رہا تھا، اب بڑھاپا آ گیا، محسوس ہوا ہے کہ اولاد ضرورت کی چیز ہے، بڑھاپے میں کام آئے گی، اور اس کو یہ اپنے علوم بھی سکھاؤں گا۔ اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں دوستو، اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ اگر بیٹا کوئی نیک شخص کسی کو دے سکتا ہوتا تو انبیاء کو اللہ سے بیٹا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی پیر فقیر یا غوث یا کتب یا ابدال یا فلاں یا محدث یا عالم یا کچھ یا صوفی یا کوئی فقیہ، کوئی امام، کوئی صحابی، یہ تو بعد کی بات ہے نا۔ اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ دیکھو نا ہر وقت وہی آ رہی ہے، معصوم مخلوق ہے، اللہ کے مرکز وہی ہوتے ہیں، برگزیدہ ہستیاں ہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، جنتی ہیں، جنت کے امام ہیں، لیکن بیٹے کی ضرورت ہے تو انبیاء علیہ السلام بھی اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں۔ اب مسلمان کو چاہیے قرآن سیکھے، سمجھے، حدیث پڑھے، انبیاء علیہ السلام کے واقعے سمجھے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے۔ دیکھو دین نام قرآن و حدیث اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اگر وقت کا بہت بڑا بزرگ ہے
مانا ہے، لیکن وہ کیوں بزرگ بنا ہے؟ اس کے پاس کیا کمال ہے کہ وہ بزرگ بن گیا ہے؟ اس میں کمال کی بات یہی ہے نا کہ اس نے اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کے سامنے سر جھکایا ہے، اللہ سے دعائیں مانگی ہیں، اللہ اس سے راضی ہوا ہے، اللہ نے اس کو بزرگ بنایا، تو مانگنا تو اللہ سے ہے۔ کسی سے دعاؤں کی درخواست کر سکتے ہیں کہ حضرت صاحب ہمارے لیے دعا کریں، بیماری ہے شفا ہو جائے، اولاد نہیں ہو رہی اللہ اولاد دے دے، دعا کی درخواست، تو یہ اچھی بات ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ میں پیر صاحب کچھ بھی نہیں جانتا ہوں، بیٹا آپ سے لینا ہے، اور پیر تو خود بیٹوں سے محروم ہے تو دوسروں کو بیٹے کیسے دے؟ یہ پیر صاحبان بھی جو اس طرح کے ہیں انہیں خیال کرنا چاہیے، جو مرید ان کے پاس اس طرح کے شرکیہ جملے بولتے ہیں، یہ پیر صاحبان کے اوپر لازم ہے کہ ان کی صحیح تربیت کریں اور ان کو اس طرح کے کفر و شرک اور اس طرح کے جملے سے انہیں روکیں۔ یہ کیا خوشامد ہے، یہ کیا بات ہے؟ لوگ یوں کریں حضرت صاحب آپ ہی ہیں سب کچھ اور آپ ہی اولاد کرتے ہیں، پیر صاحب بھی کہا ماشاءاللہ ہم تو بڑے آدمی ہیں، خوش ہو جائے، خوشامد کر رہے ہیں لوگ۔ یہ جہنم کا ایندھن اپنے آپ کو بھی بنایا جا رہا ہے اور جو سوال کر رہے ہیں ان کو بھی۔ سمجھنے کی بات ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے بیٹا مانگا۔ قرآن کہتا ہے وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کی بات قرآن نقل کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنے اللہ سے اپنے لیے بیٹا مانگا۔ رب لا تذرنی فردا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری اولاد نہ ہو، میرا سلسلہ منقطع ہو جائے، میرے پیغام کو جو آپ نے عطا کیا ہے آگے پھیلانے والا کوئی نہ ہو۔ اے میرے رب تمام نعمتیں آپ نے عطا کی ہیں، آپ کی سب نعمتوں پہ آپ کا شکر بجا لاتا ہوں، لیکن اس نعمت سے بھی محروم نہ کرنا۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، آپ ہی ہیں وارث دینے والے، آپ ہی ہیں بیٹا عطا کرنے والے، میں آپ کے در کا ہی سوالی ہوں۔ ادھر اللہ کی رحمت بھی مچل گئی، وہی آ گئی۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اپنے زکریا کی بات کو قبول کر لیا، مان لی ان کی درخواست۔ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، ہم نے انہیں بیٹا عطا کیا، ساتھ یہ بھی بتایا لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، اے زکریا بیٹا بھی دے رہا ہوں اور نام بھی رکھ کے بھیج رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے یہ نام کسی کا نہیں تجویز کیا، اور جو خوبیاں آپ کے بیٹے کو عطا کروں گا وہ خاص خوبیاں بھی دیگر انبیاء علیہ السلام کو نہیں عطا کی ہے۔ لم نجعل له من قبل سميا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا۔ وہ جو بیوی بوڑھی ہو گئی تھی، زکریا کے بال بھی شعلے مار رہے تھے، سفید ہو گئے تھے، اب اذن ربانی متوجہ ہوا، بیوی بھی جوان ہونا شروع ہو گئی۔
حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی قوا مضبوط ہو گئے. فَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا إِنَّهُمْ كَانُوا، اللہ تعریف کرتے ہیں ان کی، إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یہ میری اتنی قیمتی جماعت ہے زکریا اور اس کا گھرانہ، یہ ہر نیک کام میں آگے بڑھنے والے تھے. إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، جب انہیں ڈر ہوتا مجھے پکارتے، جب خوش ہوتے تب بھی مجھے پکارتے. دوسری تفسیر، جب بھی مجھے پکار رہے ہوتے تھے ساتھ امید بھی ہوتی تھی، ساتھ خوف بھی ہوتا تھا. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ بڑے ڈرنے والے تھے. اللہ کی طرف سے بیٹے کا اذن ہو گیا، بیٹا دے دوں گا. اب کہنے لگے قال رب انا یکون لی غلام، کیسے بیٹا ہو گیا؟ دعا تو مانگی نا جب حضرت مریم کے پاس داخل ہوئے تو وہ میوجات دیکھے، فوراً دل میں وہ جلا پیدا ہوئی. دوستو علماء نے لکھا ہے انسان کو، ایمان والے کو اللہ اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے زندگی میں ایسے موقع ضرور عطا کرتا ہے. کوئی نصیحت کی بات ایسی ہوتی ہے جو دل کو ہلا دیتی ہے. بس یہ اس انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ایسا موقع جیسے نصیب ہو تو وہ فائدے میں حاصل کرے اور اللہ سے جڑ جائے، لو لگ جائے. یہی انبیاء علیہ السلام کا کام ہے نا کہ اللہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کا درس دیتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، فضیلت سناتے ہیں. اور جب اللہ کے ساتھ جڑ گیا ایک شخص بس کامیاب ہو گیا، پھر سارے کام وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق کرتا رہے. کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ہنالک دعا زکریا ربہ، جب مریم کے حجرے میں گئے بے موسم پھل پائے، موسم گرمیوں کا پھل سردیوں کے پائے، پوچھا یا مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے آئے؟ وہ بھی تو ایک اللہ کی نیک بندی ہے، بعد میں ایک اللہ کے پیغمبر کی ماں بننے والی ہے. یہ قیمتی گودیاں ہیں دوستو اللہ والوں کی، یہ اللہ کی نیک بندیوں کی قیمتی گودیاں ہیں جنہوں نے اللہ اللہ کیا، اللہ اور اللہ کے حبیب کو راضی کیا. ایسی خواتین کو اللہ اولاد بھی ایسے عطا کرتا ہے کہ وہ رشک ملائک بن جاتی ہے. کَأَنَّا لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مریم نے کہا اللہ نے بھیجے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ چند میوجات ہیں، اللہ جب اپنی قدرت سے دینا چاہے تو اتنا دیتا ہے وہ گننے کے قابل بھی نہیں ہوتا. یہ تو تھوڑی سی ٹرے ہے، چند ٹوکرے ہیں جو مختلف میوجات سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن جب اللہ اپنے صفت عطا پہ آتے ہیں اور اسے دیتے ہیں پھر اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں یہ شخص زندگی میں گنتا بھی رہے تو گن نہیں سکے گا. اب حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں جلا پیدا ہوا. قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی موقع پہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب جب مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھ زکریا اپنے پیغمبر کو بغیر موسم کے بیٹا بھی عطا کر سکتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ، اے میرے رب اپنی خصوصی عنایت سے مجھے پاکیزہ بیٹا عطا کر، انک سمیع الدعاء، آپ دعاؤں کو سننے والے، آپ ہی عطا کرنے والے ہیں.
اللہ نے کہا بیٹا ملے گا. قال رب انا یکون لی غلام, کیسے بیٹا ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر, میں تو بوڑھا ہوں, بیوی بوڑھی ہے, بیٹا کیسے؟ ابھی تو مانگا تھا, تب بڑھاپا یاد نہیں تھا کہ میں بوڑھا ہوں, بلکہ بڑھاپے کا ساتھ ذکر بھی کیا ہے کہ میں بوڑھا ہوں اور بیٹا ضرورت ہے. یہ خوشی کی بات ہے. وہ خوشی میں آ کے نا انسان جب کہتا ہے یہ کیسے ہو گیا, اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں, اطمینان قلب ہے. بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ وہ کیفیت کا سوال کیا, انا بمانا کیفا بھی آتا ہے, بیٹا کیسے ہوگا, مطلب میں دوسری شادی کروں گا یا اسی میں سے ہوگا یا میں ٹھیک ہو جاؤں گا, یہ کیفیت کا سوال کیا. عطائے ربانی میں گویا کہ تردد نہیں ہے, وہ تو ہوگی, اللہ نے جب فرما دیا ہے تو اللہ نے کہا ایسا یہ ہو جائے گا. تو آپ کو یہ نہیں سوچا کبھی جب کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے عطا کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا, کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھے کہ جس کا ذکر بھی دنیا میں ہوتا, تب پیدا کر دیا. اب تو بے شک وجود ہے, کمزور ہے, وجود تو ہے, وجود سے وجود کرنا ہے, یہ کیا مشکل ہے. اللہ نے کہا عَلَيَّ هَيِّنٌ, میرے لیے آسان ہے بیٹا دینا. قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آیَةً, اللہ پاک جب بیٹا ملنے والا ہو تو مجھے پہلے پتہ چل جائے, میں پھر شکر بجا لانے میں اور اضافہ کر دوں گا, اولاد کو بھی کہوں گا, سب کو کہوں گا. یعنی خوشی دیکھیں اولاد کی. قال رب اجعل لی آیہ, قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ, نشانی یہ ہوگی جب بیٹا ہونے والا ہوگا, بیٹا ہونے والا ہوگا تو آپ کی زبان انسانوں سے گفتگو کرنے کے اعتبار سے میں بند کر دوں گا. اللہ تکلم الناس, خیال سے بات سنیے, بیٹا جب ہونے والا ہوگا اس سے پہلے 3 دن میں زبان انسانوں سے بات کرنے کے اعتبار سے بند کر دوں گا, انسانوں کے ساتھ. رہی بات میرا ذکر کرنا, زبان جاری رہے گی. رہی بات توریت کی تلاوت کرنا, جاری رہے گی. اور عبادت کرنا, نماز پڑھنا, زبان میں لکنت نہیں. لوگوں سے جب بات کرنا چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے, یہ علامت ہے. چنانچہ پھر اس میں آپ نے ضرورت پڑی تو اللہ رمزا, اشارے سے کرنا. چنانچہ ایک دن جب باہر نکلے لوگوں کو کچھ کہنے کے لیے تو زبان بند ہے. قال سبحوا بکرۃ وعشیا, اشارہ کیا, اس کی تسبیح میں مس لگ جاؤ, اشارے کے ساتھ سمجھا دیا. خود تسبیح کرتے ہیں, جاری ہے نظام, بات نہیں کر سکتے ہیں. اب سب کو گویا کہ ہدایت دے دی کہ خوب اللہ کا ذکر کرو, اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ بیٹے دینے والا ہے. پھر اللہ نے بیٹا بھی دیا, اس کا نام بھی رکھا, انشاءاللہ اگلے جمعے پہ بات کریں گے. بات عجیب بات بعض دفعہ مدرسوں میں دیکھی ہے کہ بعض بچوں میں لکنت ہوتی ہے عام گفتگو کرنے میں, لیکن قرآن مجید حفظ کر لیتے ہیں اور حفظ سناتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, کوئی لکنت نہیں ہوتی. اللہ کا کلام ہے. یہ دیکھو کہ آپ بات نہیں کر سکتے ہیں, لیکن اللہ کے ساتھ جو ایک ربط ہے, یہ بڑا اونچا ربط ہوتا ہے دوستوں, اور یہی ربط قیمتی ہے. اللہ کے ساتھ محبت, اللہ کے رسول کے ساتھ محبت, شریعت کے ساتھ محبت جب نصیب ہو جائے تو پھر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. اور یہ محبت لامتناہی ہے, پھر کوئی مشکل نہیں ہوتی, کیونکہ جس کو راضی کیا جا رہا ہے اس کے رضا کی خاطر یہ مشکلیں آ رہی ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک مسئلہ بتایا وغیرہ, اگلے جمعے کو لمبی بات آئے گی. لوگوں نے قتل کرنے کا پروگرام کیا, کہاں کر لو. بعض رات نے کہا اپنی موت فوت ہوئی ہیں, بعض نے کہا یہ جا رہے تھے, پیچھے لوگ قتل کرنے کے لیے آئے تو ایک درخت آواز دے رہا تھا, اے زکریا میرے اندر آ جاؤ, میرے اندر آ جاؤ. وہاں چلے گئے, درخت بند ہو گیا. جب بعد میں لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے
جو مشہور ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے کے ساتھ چیر دیا۔ اگلے جمعے کو عرض کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معراج کے سفر میں حضرت زکریا علیہ السلام سے کہ تکلیف ہوئی تھی؟ کہا اس کو ہوئی ہوگی جس نے مجھے پناہ دی تھی، اس درخت کو تکلیف ہوئی ہوگی جس نے مجھے پناہ دی تھی، مجھے تو نہیں محسوس ہوا، میں اللہ کا نام لیتا رہا۔ یہ محبت میں جب انسان اس مقام پہ پہنچے تو آرے لگ جاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا، تو شریعت کی کسی بات پر عمل کرنا کیا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی صاحب دل کہتا ہے نا، محبت کو سمجھنا ہو تو نا سے خود محبت کر، محبت الہیہ کو اگر سمجھنا ہو تو میں بتاتا رہوں، اسلاف اساتذہ بتاتے رہے، ہم سنتے رہے، کیا خبر یہ محبت کیا ہوتی ہے، اللہ کے ذکر کی دوستو چاشنی کیا ہوتی ہے، اللہ کے حبیب پر درود و سلام پڑھنے کا ذائقہ کیا ہوتا ہے۔ اگر یہ چکھنا چاہتے ہو، اللہ کی محبت کا کوئی ذرہ لینا چاہتے ہو، محبت کو سمجھنا ہو تو نا سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی انداز طوفان نہیں ہوتا، کنارے میں کھڑے ہو کے سمندر کی طغیانی دیکھ کر یہ کہے پڑی ہے، اور کیا خبر جب اس میں غوطہ زن ہو تو اندازہ ہوگا اس میں راحت ہے، یہ جھولے دیتی ہے یا تکلیف دیتی ہے۔ اللہ اللہ کرنے سے دوستو ایک مرحلہ ایسا آتا ہے، ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس سفر سے جب آگے چلا جائے تو ایک مقام ایسا آتا ہے، پھر جھولے آتے ہیں، راحت آتی ہے۔ دو گانا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، اللہ کی محبت دوستو دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، دو عالم سے انسان کو بے نیاز کر دیتی ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت نصیب ہو جائے، یہ دنیا بھی کوئی نہیں، وہ آخرت بھی کوئی نہیں۔ بڑے اونچے اونچے اللہ والے گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اللہ سے جنت اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے مجھ سے جنت مانگا کرو، ہمیں جنت نہیں چاہیے اللہ چاہیے، ہمیں جنت نہیں اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی محبت اور اللہ کے حبیب کی محبت چاہیے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اگر درد دل ہو تو خدمت کر فقیروں کی، اگر درد محبت ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، اللہ کی محبت کا ذرہ مل جائے یہ فرزانوں سے نہیں ملتا، یہ بادشاہوں کے خزانوں سے نہیں ملتا، یہ ایوانوں سے نہیں ملتا، یہ اللہ والے کی جوتیاں سیدھی کرنے سے یہ مقام ملتا ہے۔ اگر ہو درد محبت تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، عقیدت ہو تو دیکھ ان کو، یہ اللہ والوں کو، حضرات صحابہ کرام کو، حضرات محدثین کو، اولیاء اعظام کو، ان اللہ والوں کے احوال پڑھو، اللہ والوں کو دیکھو۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، عقیدت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔